خود بھی شروع میں بات کر دی کہ آپ جمعیت علماء اسلام کے بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور یہ بھی آپ نے بات کر دی کہ آپ بھی آئینی طریقے سے مطلب اس جماعت کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں اور اپنے مطالبات پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو جمعیت علماء اسلام مذہبی جماعت بھی ہیں اور پھر وہ بھی آئینی طریقے سے کام کرتی ہیں، تو آپ ان کے اتحادی کیوں نہیں بن سکتے؟ دیکھیں، ہم پہلے جو معاملہ تھا جمعیت علماء اسلام کا، ہم اتحادی ہیں ان کے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہم اتحادی ہیں۔ مولانا جنگی شیخ رحمۃ اللہ نے سب سے پہلے الیکشن جمعیت کے سٹیج پہ لڑا ہے، انہیں کے پلیٹ فارم سے لڑا ہے۔ پھر جب ٹکٹ کی باری آئی بعد میں مولانا اسحاق قاسمی صاحب نے اسی پلیٹ فارم سے لڑا ہے۔ تو یہ ابھی ہماری رائے حق پارٹی جو بنی ہے اس کے چیئرمین ہیں ابراہیم قاسمی صاحب ہیں، تو اس کی یہاں پہ کیونکہ ہر پارٹی کا اپنا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے، سوچ ہوتی ہے، تو اس حوالے سے پھر چونکہ ہمیں اپنا سیاسی پلیٹ فارم بنانا پڑا، تو اس وجہ سے کر کے ہم ادھر آئے ہیں۔ پر جب بھی کبھی حمایت کی ضرورت پڑتی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو، ابھی مولانا مسرور صاحب تھے MP بنے تھے، تو انہوں نے بھی ووٹ مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیے پنجاب کے اندر، وہ ان کے پارلیمنٹ لیڈر تھے وہاں جمعیت کے۔ تو ہمارے بڑے ہیں، ہماری بڑی جماعت ہے، ہم الحمدللہ ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، ان کے نظریات سے بھی میرے اختلاف نہیں ہے، ان کے سیاسی جو سسٹم ہے یا نظریات ہیں ان سے بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، الحمدللہ ان کے ساتھ ہیں۔ تو جماعت پھر ایک کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیا وجہ کہ مطلب سپاہ الگ ٹکٹ پر؟ اور دیکھیے مختلف محاذوں پر مختلف لوگ لڑا کرتے ہیں، اسی طرح دیکھیے جائے اگر یوں کہا جائے کہ آپ پہ عظمت صحابہ کی سوچ غالب ہے، اور نہیں وہ بات آپ کی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ دیکھیں تحریک ختم نبوت ہے نا، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری جی، دیکھیں اس محاذ پر بھی وہ لڑ رہے تھے، جو ڈیوٹی جس کی جس منصب پر ہے نا، اب یہ مسجد ہے، یہ ادارہ ہے، اب امام کا کام ہے وہ نماز پڑھائے گا، مؤذن کا کام ہے وہ اذان دے گا، چوکیدار کا کام ہے وہ مسجد کی خیال کرے گا، دیکھ بھال کرے گا، اور جو خاتم نہیں اصل میں ایک مسئلہ ہے کہ ہر تحریک جی، لیکن ہر تحریک ایک ضرورت کے تحت شروع ہو جاتی ہے۔ آج کل کی جو جماعتیں اور تنظیمیں ہیں یہ کسی فرقہ سے کم نہیں ہے، یہ بات تسلیم کرنا ہوگی۔ اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کس کی غلطی، کارکنوں کی یا قائدین کی، یا کچھ نظریات ایسے ہوتے ہیں یا حالات؟ بڑے جو ہیں وہ قطعاً یہ نہیں کہتے کہ آپ کسی جماعت کے قائدین کو آپ برا بھلا کہیں، یا کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، جی، پالیسی کا اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، رائے اختلاف رائے ہے، رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، ہم یہ قطعاً نہیں کہتے، لیکن کسی اکابر پر آپ کیچڑ اچھالنا یا اس پہ تنقید کرنا یہ بری بات ہے، قطعاً ہمارے اکابر بڑے نہیں کہتے ہیں، یہ کارکن ہیں، اگر ان کی چھوٹی سوچ ہے ہم تو آج بھی ان کو تنبیہ کرتے ہیں کہ آپ کبھی بھی کسی قائد کی کسی لیڈر کو آپ گالی نہ دیں، کبھی اس پر اعتراض نہ کریں، کیونکہ چھوٹا منہ بڑی بات ہوتی ہے۔ تو شریعت یہی کہتی ہے کہ صحابی کے اوپر جرح کرنے والا صحابی چاہیے، تو اس طرح عالم کے اوپر بھی جرح کرنے والا عالم چاہیے، تو چھوٹے منہ بڑی بات ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح کسی عالم کے اوپر بات کرتا ہے تو وہ قطعاً شریعت کی روش بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے، ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے۔ مطلب آپ کی جماعت کی ایسی نہیں، ہماری کوئی پالیسی نہیں ایسا۔ تو پھر ایک نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، ہم ایک ہی ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن الیکشن میں جب علیحدہ ہوتے تو مذہبی ووٹ کا نقصان تو ہوتا ہے۔ دیکھیں جب انہوں نے جس علاقے میں جہاں پر جمعیت نے ہم سے تعاون مانگے، ہم نے تعاون کیا، وہاں پر اتحاد ہو جاتے ہیں، جس طرح سیاسی پارٹیوں کو منشور ہوتا ہے، اپنا دستور ہوتا ہے، وہ تو اتحاد ہو جاتے ہیں۔ اب ہم اپنے چیز کو دیکھیں گے کہ ہمارا یہاں پر کتنا کارکن ہے، ٹھیک ہے، اس مطابق ہم اپنا بندہ کھڑا کر دیں گے کہ بھئی ہماری یہاں پوزیشن مضبوط ہے۔ اب جنگ ہے، وہاں پر جمعیت والے بھی بندہ نہیں کھڑے کرتے، ہم اپنا بندہ کھڑا کرتے ہیں، اور مختلف جگہوں پر KPK میں چلے جائیں، وہاں پر ہم اتحاد کرتے ہیں، وہاں پر ہم جمعیت کا ساتھ دیتے ہیں، ایسا تو کوئی بات نہیں ہے۔ ٹھیک۔